بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہ نیکیوں میں بدل جائیں۔ حضرت سیدنا سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کسی مجلس میں بیٹھتی ہے، ان کے اٹھنے سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت کر دی گئی اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں۔ استفسار فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ عرض کی، درخت لگا رہا ہوں۔ فرمایا، میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ نہ بتا دوں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کے عوض یعنی بدلے میں جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ دوستو، اس حدیث میں 4 کلمات ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر۔ یہ چاروں کلمات پڑھیں تو جنت میں 4 درخت لگائے جائیں گے، اور کم پڑھیں گے تو کم۔ مثلا اگر سبحان اللہ کہا تو 1 درخت۔ ان کلمات کو پڑھنے کے لیے زبان چلاتے جائیے اور جنت میں خوب درخت لگواتے جائیے۔ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا، اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ رسول اللہ کی شفاعت پانے والا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والا خوش نصیب کون ہوگا؟ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ قیامت کے دن میں سب سے میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور اس بندے سے افضل کسی کا عمل نہیں اٹھایا جائے گا مگر اس کا کہ جو اس کی مثل پڑھے گا یا اس سے زیادہ پڑھے گا۔ آگ پر حرام ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو اس کلمے کو اپنے دل کی گہرائی سے کہے گا، پھر اس پر مرے گا تو اس پر آگ حرام ہوگی، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کرتے موت۔
سانگڑ کے ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے کہ میری بہن بنت عبد الغفار کو کینسر کے موذی مرض نے آ لیا۔ آہستہ آہستہ حالت بگڑتی گئی۔ ڈاکٹرز کے مشورے پر آپریشن کروایا، طبیعت کچھ سنبھلی، مگر کم و بیش 1 سال بعد مرض نے دوبارہ زور پکڑا تو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ 1 ہفتہ ہسپتال میں رہی مگر حالت مزید ابتر ہوتی چلی گئی۔ اچانک انہوں نے بآواز بلند کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا۔ درمیان میں درود پاک بھی پڑھ رہی تھی۔ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنے سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ عجیب ایمان افروز منظر تھا۔ جو آتا مزاج پرسی کے لیے وہ ذکر اللہ میں شامل ہو جاتا۔ ڈاکٹرز اور ہسپتال کا عملہ حیرت زدہ تھا کہ یہ اللہ کی کوئی مقبول بندی معلوم ہوتی ہے، ورنہ ہم نے تو آج تک مریض کی چیخیں ہی سنی ہیں، اور یہ مریضہ شکوہ کرنے کے بجائے مسلسل ذکر اللہ میں مصروف ہے۔ تقریباً 12 گھنٹے تک یہی کیفیت رہی۔ مغرب کی اذان کے وقت اسی طرح بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کرتے ان کی روح قفس عنصر سے پرواز کر گئی۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ خدا کی قسم وہ خوش نصیب ہے جو اس دنیا سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے رخصت ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، یعنی کلمہ طیبہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ ہم تھوڑا عمل کرتے ہیں اور ثواب زیادہ پاتے ہیں۔ ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ذکر اللہ کی برکت سے روز قیامت عرش کا سایہ، میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ یہ سب ذکر اللہ کی برکتیں اور محض اللہ کا کرم ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی کرم نوازیوں کا شکر ادا کرتے رہیں، ہر وقت اس کی یاد میں مشغول رہیں، گناہوں سے سچی توبہ کرتے رہیں اور بقیہ زندگی اطاعت و فرما برداری میں گزارتے رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل فالس سنو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، الحمدللہ۔